जो सोशल मीडिया स्टार किड्स हैं ख़ासकर वो बच्चे बड़े प्यारे भी होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन बल्कि बहुत सारे बच्चे जो अपनी जान से भी चले गए हैं। तो आप समझते हैं कि नज़र बद का एक बड़ा फैक्टर होता है इसमें? कोई भी ऐसा अमल ऐसा काम हमसे ना हो जो अगर सेहत मिले मगर ईमान ना मिले, ईमान ज़ाया हो जाए, गलत है। किसी भी शख्सियत से आप मिलें आजकल तो वो ये कहता है कि डिप्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि इसका आप कोई रूहानी इलाज हमें बताएं। नजर बद पहाड़ फाड़ती है इंसान, छोटी चीज़। इस तरीके से हमारे सामने कितने लोग आते हैं जो आके नज़र मारते हैं, वो ना खाना खाने के लिए रहता है और ना जान सलामत रहती है। को उनके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते, बस वो देखते हैं और वो अमल शुरू कर देते हैं। तो इस सारे मामलात में आपकी क्या राय है, कौन सा जिक्र ज़्यादा मुफीद होता है? पहले एक खातून टीचर है, उसको किसी ने कहा था ये पढ़ लो, जो पढ़ने के बाद वो 7 दिन में पागल हो गई। उसको लेके गए हॉस्पिटल वालों ने बोला भाई इसको पागल खाना दाखिल करो। कि लोग चिल्ला तक काटने लग जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ की में इम्पैक्ट हो सकते हैं? ना सर पे उस्ताद है, ना सर पे मुर्शिद है, ना किसी से वो बैठ हुए और जाके चिल्ला करने बैठ गए। एंड ये निकलता कि वो पागल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, JTV पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ ज़ारा शफ़ी और आज की इस नशिस्त में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ना सिर्फ रूहानी मौलिज हैं बल्कि दीनी तालीमात की रोशनी में भी और जो कुदरती इलाज है उस एतबार से भी कई लोगों की ज़िंदगी में उम्मीद, सुकून और शिफा भी बांट चुके हैं। तो आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे आपके और मेरे रोज़मर्रा के मसाइल से मुतालिक भी, इसके अलावा दुख, बीमारी, शिफा और ख़ास कर जादू और नज़र बद से बचाव किस तरह मुमकिन है और इस सारे मामलात में हम अपना बचाव किस तरह से यकीनी बना सकते हैं और अपने ईमान को किस तरह से बरकरार रख सकते हैं। तो खैर मकदम करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं अखुनज़दा हाजी साहब दीन मोहम्मद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और सर जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बात की कि लोगों को आजकल बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं और किसी भी शख्सियत से आप मिलें आजकल तो वो ये कहता है कि डिप्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि इसका आप कोई रूहानी इलाज हमें बताएं ताकि लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आ सके। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फ़कर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। बहुत अच्छी बात की शजा दिया आपने। वजह यह है कि हमने अपनी सेहत भी बनानी है और ईमान भी बचाना। कोई भी ऐसा अमल ऐसा काम हमसे ना हो जो अगर सेहत मिले मगर ईमान ना मिले, ईमान ज़ाया हो जाए, गलत है। हमें ईमान भी सलामत रखना है और सेहत भी सलामत रखनी, दोनों बातें एक साथ होती हैं। सबसे पहले कि मेरा मानना यह है कि हम जितना भी फ़ायदा उठा सकें वो कुरान से उठाना है। कुरान वो ज़ाता हयात है जिसमें हमारी बकार सामदी सब मौजूद होती है। इस ज़िंदगी में कुरान पाक से हम फ़ायदा उठाते हैं, मुश्किलात होती है कुरान पाक से फ़ायदा उठाते हैं, कुरान खानी करवाते हैं और जो दुनिया से जा चुके उनकी बख्शिश के लिए भी कुरान खानी करवाते हैं। ये हमारा एक कुदरत ने बेहतरीन ज़रिया रखा है। फिर मैं जड़ी बूटी से इलाज करता हूँ, तो मेरा ADM नेचुरल्स यूट्यूब चैनल है, तो उस पर यह है कि हर मसाइल के लिए हल मौजूद है उसका। तो उसके लिए आप कोई भी शख्स मेरे पास आ सकता है, हर मज़हब का बंदा आता आके शफा पाता है। आप दुनिया में कहीं भी हों, आप आके मेरे सामने बैठ जाएं और बंदे से फ़ोन में क्या नाम है, फ़ोन मिलाएं, चाहे दुनिया में किसी ऐसे में, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी है या पाकिस्तान में, आप दम कराएं, काट कराएं, उससे उसकी हालत पूछ लें, तबीयत पूछ लें, आपको जवाब आ जाएगा। ये सब कलाम इलाही से मुमकिन है, इसके अलावा कोई और ज़रिया नहीं है। और हाजी साहब आजकल जो एक नफ्सा नफसी है और ख़ास में जो लोगों के मसाइल हैं उसका हल लोग तलाश कर रहे होते हैं और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया की मैं बात करूँगी, आजकल मुख्तलिफ रील्स आ रही होती हैं और लोग को उनके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते, बस वो देखते हैं और वो अमल शुरू कर देते हैं। तो इस सारे मामलात में आपकी क्या राय है, कौन सा जिक्र ज़्यादा मुफीद होता है? जज़ाकल्लाह सुमन जज़ाकल्लाह, बहुत बड़ी बात बोली और काम की बात बोली है। सोशल मीडिया में सब अच्छा नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ सब अच्छा नहीं है, क्योंकि एक से दूसरे तीसरे बोलते हैं और वो पढ़ के वो उनका रिएक्शन आता है, उनकी हालत ख़राब होती है। जैसे मैं छोटी सी मिसाल दूँ, अभी चंद दिन पहले एक खातून टीचर है, उसको किसी ने कहा था ये पढ़ लो, जो पढ़ने के बाद वो 7 दिन में पागल हो गई। उसको लेके गए हॉस्पिटल वालों ने बोला भाई इसको पागल खाना दाखिल करो। फिर लेके आए, इलाज हुआ, ठीक हुई। मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या हो गया था? मुझे फ़लाने ने ये कहा, फ़लाने ने ये कहा, तो मैंने ये किया, तो मेरा ये हाल है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूँ, आप सब इसको सुने।
اس بچی کی بات کو بھی سنیں, میری بات کو بھی سنیں اور سن کے سمجھنے کی بھی کوشش کریں. آپ پہلے اللہ کے پاس جائیں. میں بھی اللہ کے پاس جاتا ہوں, میرا ٹھکانہ بھی اللہ کے پاس ہے. وہ استخارہ کیا جاتا ہے, کروایا نہیں جاتا. 7 دن تک 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ کے سو جاؤ کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے, اس بیماری کا علاج ہمارے لیے کہاں بہتر ہے, یا ہمارا یہ مسئلہ, اس مسئلے کا حل کہاں ہمارے لیے بہتر ہے, یا ہم نے پراپرٹی خریدنی ہے, بیچنی ہے, ہمارے لیے کیا بہتر ہے. آپ اللہ کے پاس جب جاتے ہو 7 دن تک آپ 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ کے سو جاتے ہو, بات چیت نہیں کرتے ہو. 7 دن میں جتنے بھی خواب دیکھو, خواب دیکھنے کے بعد آ کے مجھ سے تعبیر لے لو. اللہ آپ کو صحیح راستہ دکھاتا, صراط مستقیم دکھاتا, اس میں کہیں کمی نہیں رہتی ہے. قرآن سے ہٹ کے نہ چلیں. اس کی وجہ یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ برے عملیات میں پڑ جاتے ہیں. کام کسی کو ہوتا ہے, کسی نہیں ہوتا, لیکن وہ تباہ ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. صحیح. نہ اپنا ایمان خراب کرو, نہ اپنی جان خراب کرو, نہ اپنا پیسہ خراب کرو. میرے پاس آپ آ کے علاج کرواتے ہیں تو کسی کا 1 روپیہ خرچہ نہیں. دوائی کے علاوہ, دوائی لیں گے تو پیسے ہوں گے, دوائی کے علاوہ 1 ٹکا بھی نہیں ہوگا. اس سے فائدہ یہ کہ دنیا جہان بچے جوان بوڑھے سب آ کے علاج کرواتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ انہیں شفا ملتی. اچھا سر, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ لوگ ذرا یہاں وہاں بھٹک جاتے ہیں. عملیات کے حوالے سے میرا اگلا سوال آپ سے بھی یہی ہے کہ لوگ چلہ تک کاٹنے لگ جاتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا کوئنسیکوینسز لائف کی میں امپیکٹ ہو سکتے ہیں؟ شہزادی جزاک اللہ, بڑے اچھا سوال کیا. یہ وہ کام ہے کہ جس کو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نہ سر پہ استاد ہے, نہ سر پہ مرشد ہے, نہ کسی سے وہ بیت ہوئے اور جا کے چلا کرنے بیٹھ گئے. اینڈ یہ نکلتا کہ وہ پاگل ہو جاتے ہیں اور روڈوں میں جا رہے ہوتے ہیں ننگے پاؤں ننگے سر, یا کسی کے پاس کپڑے پہنے ہوئے یا نہیں پہنے ہوئے, جا کے گٹر میں گر رہے ہیں, کھمبے سے ٹکر مار رہے ہیں, کہیں بھی انہیں خبر نہیں ہے. کیا وہ چلا اس کے گلے میں اٹک گیا, اس کے گلے میں پھنس گیا, اب نکل نہیں سکتا. ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن اس پہ گھر والوں کو محنت کرنی پڑتی ہے. آتے ہیں, آ کے علاج کرواتے ہیں ہمارے پاس, وہ ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن آپ سے کیوں کرتے ہو؟ میں قرآن پاک کی آتے ہیں میں کسی کو بھی دیتا ہوں, آپ کو دوں, کسی کو دوں, کسی کو بھی قرآن پاک کی آتے دیتا ہوں, لیکن میں آپ کو دینے سے پہلے آپ کے لیے خسار کرتا ہوں. حالانکہ قرآن ہم پڑھتے ہیں, لیکن چونکہ آپ وظائف کر رہے ہیں, وظائف کے لیے میں آپ لوگوں کا احسار کرتا ہوں. رب میں ان کو پڑھنے دے رہا ہوں تو کی حفاظت کرنا, اس کا مسئلہ حل ہو جائے, اس کو شفا ملے, اس کی روزی کشاد ہو جائے, اس کی مشکلیں ختم ہو جائیں, یہ میں خسار کر کے میں پڑھنے دیتا ہوں, تو الحمدللہ سب محفوظ رہتے ہیں. دوسری ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, اگر اجازت ہو تو, دعا کے بارے میں. آپ کہیں پر بھی دیکھ لیں, آپ کو شاید مسجد میں نماز پڑھی نہیں پڑھی, لیکن ہمارے بچے جاتے ہیں, جا کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, جمعے کو پڑھیں, ہفتے کو پڑھیں, اتوار کو پڑھیں, جا کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. نماز جب یہ پڑھتے ہیں تو وہاں جو دعا ہوتی ہے وہ دعا سنا کرو. ہم غور سے نہیں سنتے, سمجھتے نہیں ہیں. جو دعا ہو رہی ہے تو وہ دعا چاہے ہمارے خلاف بدعا کیوں نہ ہو, لیکن ہم کہتے ہیں آمین آمین آمین. کبھی یہ نہ کرو. میں تھوڑی ترتیب دینا چاہتا ہوں, اگر اجازت ہو تو. آپ کبھی بھی یہ دعا نہ مانگیں اللہ میری مشکلیں آسان کر, اس سے بڑی بدعا کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے دعا مانگی اللہ میری مشکلیں آسان کر, آج مشکل آسان ہوگی, کل صبح پھر آ جائے گی, پرسوں آ جائے گی, یہ بدعا ہے. دعا یہ ہم کیا دعا مانگیں؟ سن, میں بتا رہا ہوں, دعا یہ مانگے اللہ میری مشکلیں ختم کر, اللہ میری بیماریاں ختم کر, ہماری تنگ دستی ختم کر, اللہ میرے اوپر سے جن جادو برے عملیات ختم کر. دعا یہ ہے. آسانی مانگی جاتی ہے ایک جگہ, وہ صرف جس کی جان نہیں نکل رہی, مر رہا ہے انسان, وہ سکرات میں ہے, وہ پھنسا ہوا ہے, اس کی جان نہیں چھوٹ رہی, وہ کہتے ہیں اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر کے اس کی آزادی ہو جائے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم دعا مانگیں, ہمارے پاس بیٹھے ہوئے نا, آپ پاس بھی میرے پاس بھی ہیں, جتنے لوگ ہیں سب کے کندھوں میں 2 بیٹھے ہوئے ہیں, کرامت کاتبین. یہ میرا آپ کا دل نہیں لکھتے, ہماری آنکھیں بھی نہیں لکھتے, یہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ لکھتے کہ میں نے کیا دعا مانگی, کس سے کیا کہا, یہ وہی کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں. اور روزے میں اشر حساب کتاب یہی ہے. جب کبھی دعا مانگو یاد رکھو, آپ کو بھی کہتا ہوں, سننے والوں کو کہتا ہوں, ساری کائنات کی دعا مانگو. آپ جب بھی دعا مانگو کائنات کے ہر بادشاہ کی دعا مانگو, چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہے. اللہ تو سب کو عزت دے, سب کو سلامتی کر, سب کو شفا دے, سب میں پیار کر, سب میں محبت پیدا کر, سب کو ایک کر دے اور نیک کر دے. میرے پڑوس میں غیر مسلم ہے, وہ مجھ سے اتنا خوش ہو کہ وہ میری طرف سے جو اس کی اچھائی ہو وہ دیکھ کے بولا یار مجھے بھی اسلام میں داخل کر.
میں اسے نہ بولوں تو اسلام میں داخل ہو، نہیں، وہ کہے کہ مجھے اسلام میں آنا ہے. کیوں؟ اسلام وہ مذہب ہے جو محبت دیتا ہے، چاہ دیتا ہے، پیار دیتا ہے، ایک دکھ درد کا ساتھی بنتا ہے. صحیح. لیکن ہماری جو دعا ہے اللہ مان رفیس جو ہم دیکھتے ہیں روز کی بات ہے. جمعہ تو پکا ہے، کل پاکستان میں جمعہ ہے، وہ دیکھیں اس میں دیکھیں مولوی صاحب پہلے بدعا دے رہے ہوں گے، فلانے کا بیڑا غر کو، فلانے کا یہ ہو، بدعا قبول ہو نہ ہو، لیکن ان کے کندھوں پہ بیٹھنے والے لکھتی کہ مولوی صاحب نے بدعا دی. اگر اس کے بجائے یہ دے دیں کہ اللہ تو ہر کسی کو ہدایت دے، پہلے مجھے دے، دوسروں کو بعد میں دے، سب کو لیکن ہدایت. حاجی صاحب کوئی کسی کے ساتھ ناجائز کرتا ہے، غلط کرتا ہے تو بدعا تو نکلتی ہے نا، ان دا سینس کہ اگر آپ کی زبان سے نہ نکلے تو دل سے تو نکلتی ہے. وہ کہتے ہیں نا دل سے آہ نکلتی ہے. بات صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن یہ آہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے، رہتی نہیں ہے. جو دل سے نکلتی ہے یا زبان سے نکلتی ہے دونوں اللہ کے پاس جاتی ہیں. یہ راستے میں بھٹکتی نہیں ہے، سیدھے رب کے پاس پہنچتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. وہ پھر فیصلہ وہاں ہوتا ہے. اگر آپ نے درگزر کر لیا، آپ نے اگر یہ الفاظ کہہ دیے جو آپ نے کہا صحیح ہے، غلط نہیں ہے، 100% صحیح کہا، لیکن اگر شہزادی تو نے یہ الفاظ کہتا کہ یا اللہ تو میرے ساتھ یہ ظلم جبر یا میرے ساتھ ناانصافی ہو، تو اللہ تو اس کا جواب تو خود دے، اس مزے کو دیکھو. اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں چلو کافی کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے. اب اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دل کا سکون آپ کو نماز کے ذریعے ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسے کون سے ذکر اذکار ہیں کہ آپ وہ کریں تو آپ کو دلی سکون، دلی تسکین حاصل ہو سکے؟ شہزادی اچھی بات کی ہے، لیکن تمام سننے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا سبق ہے. اگر کسی کو پہلا سوال تو یہ کہ یہ لگے کہ میرے اوپر برے اثرات ہیں، جن جادو ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. عصر کے بعد 133 دفعہ پڑھیں، اول آخر درود شریف ساتھ پڑھ کے دعا بھی مانگیں، پانی پھو کے پئیں. ہر آنے جانے مہمان کو تو لازمی پلائیں، کمپلسری کرتے ہیں. وجہ کیوں؟ نہیں پتہ آپ کے گھر میں آنے والا برا یا اچھا ہے، کوئی بھی ہے، لیکن پلائیں گے تو آپ کی جان چھوٹی رہے گی. دوسری بات سکون ہے. سکون اگر حاصل کرنا ہے نا مستقل بنیاد پہ، ٹمپریری نہیں، عارضی نہیں، درود شریف کو نہ چھوڑو. درود شریف پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بخشو، اپنا نام پکارو کہ میرا یہ نام ہے، یہ درود شریف میری طرف سے میرے محبوب کو توفتاً پہنچے. اور پہنچتا تو آپ کے اتنا سکون آتا ہے پوچھو مت. آپ کے گھر میں، آپ کے جان پہ، آپ کے دل دماغ میں، آپ کے فیملی میں، ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، بچے، تایا چاچا ماما، سب کے لیے دعا مانگو، سب کے سب سکون میں آ جاتے ہیں. ایک چیز آزما لو، سکون سے آپ نے بات کی، میں جاتے رہو. کوئی بھی بچہ جو بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، جو دنیا میں سن رہی ہے، وہ کسی بھی تکلیف میں اگر آ جائے، شدید ترین تکلیف میں، وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دے. کچھ لمحہ لگے گا وہ سکون میں آ جائے گا. سکون سکون سکون. آپ جون جولائی کی گرمی میں 50 48 45 کتنا بھی سی سینٹی گریڈ پہ آپ صحرا پار کریں، آپ سے برداشت نہیں گرمی، آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں، کچھ دیر کے بعد آپ کو اس میں سے ٹھنڈی ہوا آنا شروع ہو جائے گی. جو رب العزت نے طاقت، جو سکون، جو محبت درود شریف میں رکھی ہے نا، اس میں رکھی. مجھے 1 منٹ اور چاہیے ہوگا، جی جی اگر اجازت ہو تو. جی جی میرا پیارا رب جو ہے قرآن نہیں پڑھتا، میرا رب نمازیں بھی نہیں پڑھتا، میرا رب کھانا بھی نہیں کھاتا، لیکن میرا پیارا رب درود شریف خود پڑھتا. سب سے پہلے درود شریف پڑھنے والا اللہ ہے، جو پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھیجا، اے میرے محبوب میں آپ کی تحفہ دے رہا ہوں، اس تحفے کو قبول کر. تو یہ سکون کا ذہنی، جسمانی اور گھریلو سکون کا بہترین ذریعہ ہے. صحیح. درود شریف. اچھا حاجی صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا جادو ٹونے کا اور کالے جادو کا بھی، تو اگر کسی شخص کے اوپر کالا جادو ہو جائے یا بندش ہو تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں؟ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے 10 جگہ سے علاج کروائے، آپ کے تمام ٹیسٹ رپورٹیں ٹھیک آتی ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن بندہ اپنی زندگی بازی ہار رہا ہے اور یہ 2 دن 4 دن 10 دن میں اس نے قبرستان پہنچ جانا ہے. تو یہ تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں غلط ہے. جب آپ پھر اس حالت میں ہمارے پاس آتے ہیں، بالکل سمجھ لو کہ امیدیں ختم کر کے آتے ہیں. آنے کے بعد جب آپ قرآن پاک سے علاج کرواتے ہیں تو آپ شفا پانے لگتے ہیں، تو آپ کا معلوم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں غلط تھا، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے. ابھی شہزادی میں نے آپ کے آیت سنائی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت سے 80 سے 81.
وہ یہی ہے کہ جس وقت آپ یہ پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، پانی پھو کے پیتے ہیں، تو آپ کے وجود کے اوپر سے جادو ٹونے بد نظر وہ ختم ہونے لگتی. جس سے کہ آپ نے گندا کپڑا، میلا کپڑا، بدبودار کپڑا بہت صاف ستھرے طریقے سے دھو کے ڈرائی کلین کر دی ہو، آپ کا جسم اس کنڈیشن میں جاتا ہے. وہ یہ بات آپ کو سمجھنے کے لیے، مجھے سمجھنے کے لیے، ہر کسی کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اب دوسرا کام آپ کو خود دیکھنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھنا ہے. جو میرے پاس دنیا آتی ہے، میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، وہ شاید میرے سننے والوں کو اللہ کرے کہ کام آ جائے. اللہ کرے جو گفتگو میں کر رہا ہوں وہ گفتگو اللہ کرے کام آ جائے. آپ میرے پاس آتے ہیں، کوئی بھی آ کے بولتا ہے او ہو، میں تو 100 لوگوں سے پوچھا، سب نے بولا کہ آپ پہ جادو کیا گیا. اچھا. میں نے کہا اچھا. سب نے بولا آپ پہ جادو کیا، بندش کی گئی. میں نے کہا اچھا، لیکن میرا جادو بندش ٹوٹ نہیں رہا. میں نے کہا ایک سوال ہے میرا بھی آپ سے کہ 100 میں سے ایک بھی اس قابل نہیں تھا جو تمہارا جادو توڑ دیتا، تمہاری بندش توڑ دیتا. میں نے کہا برا جادو ہے، نہ جن ہے، نہ بندش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف دماغ کی خرابی ہے اور آپ نے ناما مال ٹھیک کر لو. پھر ایک منٹ میری بات چھوٹی سی. ٹھیک ہے، جب اس کا علاج ہوتا ہے قرآن پاک کے ذریعے علاج ہوتا ہے. آج آتا ہے، کل وہ ہنستا مسکراتا آتا ہے. میں اس کو بولتا ہوں یہ قرآن کی ہے، چاہے آپ پہ جادو ہے، جن ہے، بندش ہے، بیماری ہیں، لیکن آپ کا تقاضا ایک ہی ہے، مجھے شفا چاہیے. اب بولو. جنات کا وجود تو دیکھیں ہے، اس کا تو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. اب اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے گھر میں بلیاں موجود ہوتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2 بہنیں الگ الگ کمروں میں موجود ہیں تو سیم بلی ان کے ساتھ موجود تھی. یہ میں نے قصہ سنا ہوا بھی ہے. تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جنات کا وجود بھی ہے، اور ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ بھی اس متعلق بات کرتے رہے ہیں. بہت اچھے سوال کر رہی ہے ماشاء اللہ. میرا آپ کے ساتھ پہلا پروگرام ہے، لیکن سوال بہت بہت مہنگے ہیں اور کام کے ہیں. آپ کی بات 100% صحیح. جنات ہیں، موجود ہیں، اور یہاں بھی ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، کوئی جگہ خالی نہیں ہے. دنیا میں کوئی علاقہ، کوئی جنگل، کوئی گھر خالی نہیں ہے جہاں پر یہ نو، کوئی پودا خالی، درخت خالی نہیں جہاں پر یہ نو. جو آپ نے سوال کیا تو پہلی بات ہے کہ جہاں تک میری زندگی 47 سال کا تجربہ جو میں نے پڑھائی کی، جو میں روحانی زندگی میں گزار چکا ہوں، تو باقی بھی یہیں گزرنی ہے. ایک سبق یاد کرو جو آپ نے بات کی، تو 100% صحیح ہے. کچھ گھروں میں بلیاں ڈھیر لگا ہوتا ہے، ان گھر میں سے گندے اثرات کبھی نہیں ختم ہوں گے، بدبو نہیں ختم ہوگی. اگر ہم بلیوں کو نکال کے گھر کو صاف ستھرا کریں اور اپنے گھر کو صاف رکھنے کے بعد آپ قرآن کی طرف آ جائیں، آپ کے گھر سے گندے اثرات ختم ہو جائیں گے. صحیح. آپ گھر میں جو بھی پرشین بلی یہ وہ پالتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ان ویڈیو میں کتنے کیا نام ہے بلیاں اور کتنی دوسری مخلوق ہیں. میں آج آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دوں. اللہ تعالیٰ میرے دوست کو جنت نصیب کرے. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں جگہ کا نام نہیں لوں گا کہ وہ جگہ پہ ایسا نہ ہو کہ میرے یہ کہنے کے بعد کچھ لوگ وہاں پر اپنے بچوں کو ایڈمیشن نہ کرائیں، اس لیے میں جگہ نام نہیں لیتا ہوں. بادرہ باد کا کیسا ہے جہاں پر میرا کلینک ہے. میرا دوست ہے، دوستی سے میری ہو گئی، تو ان کے یہاں اولاد نہیں تھی. وہ جہاں سے زخمی کتے کا بچہ ملا ہے وہ بھی اٹھا کے لے کے جائیں، بلیاں ملیں وہ بھی اٹھا کے لے کے جائیں. کوئی بھی چیز راستے میں ملے وہ زندہ اس کو لا کے اس کا کیا نام ہے ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد گھر میں رکھنا ہے. اور کوئی بلی کا بچہ ملے لا کے اسے صاف ستھرا کر کے ان کے لیے قیمہ دال یہ وہ بالکل بچوں کی طرح پالیں. یہ کام کا زندگی سے چلتا رہا تھا. ایک دن کو کہیں سے کالا سا بلی کا بچہ ملا، بہت چھوٹا سا. وہ بھی زخمی، کسی بلے نے مارا اور خون بہرا لے کے آیا، صاف ستھرا کیا، ہاسپٹل لے گئے، سب کچھ کیا. وہ آج سے بڑا ہوتے جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو ٹیبل پہ وہ بھی آ کے اس کی اپنی پہلی میں کھانا کھائے. تو صوفے یہ پردے لگے ہوئے، پردوں میں پورے گھر میں گھومے خوش ہوں، دیکھو ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا. جب اس کی میسج جو ہے نا، اسکول ٹیچر تھی اور روزانہ صبح چھوڑنے جائے تو وہ بلا اس کی گاڑی میں کیا نام پہلے وہ گھسے اور یہ کیا نام ہے خود باتیں بیٹھے. وہ جب بڑا ہوا تو بالکل سمجھ لو کہ بہت بڑا، یعنی چھوٹے درمیانے کتے کے برابر آ گیا. آپ یہ بھی خوش ہیں کہ اتنا بڑا بلا کبھی دیکھا نہیں. 2 دن سے بلی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے. اچھا. بالکل اس کی آنکھیں لال سرخ ہو، غصے سے وہ پنجے مارے، کبھی کپڑے پھاڑے، کبھی کچھ کرے. وہ اسکول میں کیا نام ہے اپنی مسٹر کو چھوڑنے کے لیے جیسے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، چھلانگ لگائی، بیٹھ گیا. جا کے اس کو اپنی مسٹر کو جیسے دروازہ کھولا تو وہ اتری، چھلانگ لگا کے وہ بلا بھی اتر گیا.
सारे लोगों ने सिर्फ 4 कदम देखा। अच्छा, कितना? 4 कदम। उसके बाद बिल्ला नजर नहीं आया, सामने एकदम से गायब हो गए। तो हाजी साहब, ये जो काले रंग की बिल्ली होती है, क्या ये इसी में मखसूस असरात होते हैं या किसी भी बिल्ली में हो सकते हैं? हर बिल्ली, क्योंकि काली बिल्ली को तो मंसूब किया जाता है। किसी ना, ये सिर्फ एक कहावत बनी हुई है, लेकिन ये जिन्नात जो है ना, किसी कुत्ता बिल्ली किसी की शक्ल में आ सकता है, बिल्ली की शक्ल में आ सकता है। उन्हीं की मैं दूसरी बात बता देता हूँ, उनके स्कूल में वो क्या नाम है उसके, जामुन के दरख्त हैं। अच्छा, जामुन दरख्त के ऊपर कोई इंसान नहीं चढ़ सकता है। उस स्कूल में वो छत पे जब बकरी चढ़ी हुई, वो पत्ते खा रही है। अच्छा हाजी साहब, लास्ट एंड नॉट लीस्ट आखिरी सवाल है मेरा, बस ये नज़र बद से मुताल्लिक़, क्योंकि हमें बड़ी इसकी नज़ीरें मिलती हैं अगर हम माजी में मुताला भी करें तो। अभी मैंने देखा है कि जो सोशल मीडिया स्टार किड्स हैं ख़ासकर, वो बच्चे बड़े प्यारे भी होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन चूँकि वो पोस्ट कर रहे होते हैं तो ना सिर्फ उनकी तबीयत नासाज होती है, बल्कि बहुत सारे बच्चे जो अपनी जान से भी चले गए हैं। तो आप समझते हैं कि नज़र बद का एक बड़ा फैक्टर होता है इसमें? नज़र बद पहाड़ फाड़ती है, इंसान छोटी चीज़ है। मेरी आंखों देखा हाल है, मेरा शोबा मशीनरी का था, 45 साल काम किया मैंने। जापानी में निकाल के टेबल रखी तो पड़ोसी मारा था, उसकी आंख में जहर है। उससे बोला वाह क्या बात, ठक मैन शाप 2 टुकड़े हो गई, नई मशीन। इस तरीके से हमारे सामने कितने लोग आते हैं जो आके नज़र मारते हैं, वो ना खाना खाने के लिए रहता है और ना जान सलामत रहती है। उसके लिए बेहतरीन हाल ये, फजर की नमाज के बाद 41 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के पानी पी के पूरा ख़ानदान पिए, और सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 जो है ना, वो इस्तेमाल करें डेली। 133 पढ़ के 133 दफ़ा पढ़ के दुआ मांगे, पानी पी के पीते भी रहें। सूरह आले इमरान का पहला और आखिरी रुकू 7 दफ़ा पढ़ के दुआ भी मांगे, पानी पी के। दुआ एक नहीं, तमाम मामलात की दुआ मांगे, सिर्फ अपने लिए नहीं, सारी कायनात की दुआ मांगे, अपने लिए भी मांगे, कायनात के लिए मांगे। इससे अल्लाह की रज़ा मिलेगी कि अगर आपकी दुआ में रब ने कबूलियत रखी है, वो सारी कायनात की बका सलामती हो जाए, इससे बड़ा कोई मुनाफे का सौदा नहीं है। ठीक है, तो हाजी दीन मोहम्मद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी, और यकीनन आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और हमें ये सोचने पर भी मजबूर किया है कि किस तरह से हम रूहानी इलाज के ज़रिए और दीनी तालीमात के ज़रिए जो अपने रोज़मर्रा के मसाइल हैं उन्हें हल भी कर सकते हैं। और मैं दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब की ज़िंदगियों को आसान बना दे। इसके साथ ही इस पॉडकास्ट से फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। खबर के अंदर की खबर जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब कैसे कहां क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी, तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़, इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। बेनजीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनजीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा, पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी, जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती, घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी हैं ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ जीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।